السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بی ینگ کالرز۔ میں ہوں صلاح الدین نئی کلاس کے ساتھ۔ آج ہم بحث کریں گے انگریزی گرامر کے ایک اہم موضوع ٹینسز پر۔ دوستو، انگریزی میں بھی اردو کی طرح تین زمانے ہیں جس کو ہم بیان کریں گے انتہائی آسان طریقے سے، جس کے بعد کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ دوستو، ٹینسز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وربز کے تمام فارم یاد ہو۔ دوستو، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اردو میں تین زمانے ہیں جس کو کہتے ہیں حال، ماضی اور مستقبل۔ اسی طرح انگریزی میں بھی تین زمانے ہی تصور کیے جاتے ہیں، تین ہی زمانے ہیں: پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس۔ جس طرح اس ٹیبل میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، سمپل میں بھی پھر تین حصے ہیں: پریزنٹ سمپل ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اس طرح پاسٹ میں بھی یہی چار ہے اور مستقبل میں بھی یہی چار ٹینسز ہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ کس طرح اس کو پہچانا جائے، کس طرح اس کو الگ الگ کر دیا جائے ایک دوسرے سے۔ تو سب سے پہلا ٹینس ہمارا ہے پریزنٹ سمپل ٹینس، جس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سادہ جملے میں سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہوتا ہے فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ پاسٹ ٹینس میں سبجیکٹ کے بعد سیکنڈ فارم آتا ہے، پھر آبجیکٹ وغیرہ آتے ہیں۔ اور فیوچر سمپل میں سبجیکٹ کے ساتھ ول کے بعد فرسٹ فارم آف ورب اور پھر آبجیکٹ۔ دوستو، پریزنٹ سمپل ٹینس اور پاسٹ سمپل ٹینس، یہ دو ایک ایسے ٹینسز ہے جن میں پریزنٹ سمپل میں فرسٹ فارم ہمیشہ آتا ہے، اسی طرح پاسٹ سمپل میں ہمیشہ سیکنڈ فارم آتا ہے۔ یہاں ایک ضروری چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ پہلا فارم اور دوسرا فارم کبھی بھی کسی بھی ٹینس میں بغیر ایگزیلری ورب کے جب جو آتے ہیں تو صرف ان دو ٹینسز میں آتے ہیں۔ باقی کہیں پر بھی فعل کا کوئی بھی فارم بغیر کسی ایگزیلری کے نہیں آ سکتا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس فقرے میں دیکھیے، ہی شی، یہ چونکہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس لیے اس کے فعل کے پہلے فارم کے ساتھ آئے گا ایس یا ای ایس، تو یہ ہو گیا ہی شی رائٹس اے لیٹر۔ اسی کو پاسٹ میں بدلنے کے لیے دیکھیے صرف فارم بدل چکا ہے، ہی روٹ اے لیٹر، اور فیوچر سمپل میں ہی ول رائٹ اے لیٹر۔ اس طرح پریزنٹ سمپل ٹینس میں اگر یہ نیگیٹو بنانا ہو تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، کوئی بھی ٹینس میں کسی بھی ٹینس میں کسی بھی جملے کو نیگیٹو میں یا انٹراگیٹو میں بدلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہیلپنگ ورب ہو، ایگزیلری ہو۔ تو اگر آپ اس فقرے کی طرف دیکھیں، ہی رائٹس اے لیٹر، یہ ایک سادہ جملہ ہے، اس میں رائٹس یہ پہلا فارم استعمال ہوا ہے، چونکہ اس جملے میں کوئی بھی ایگزیلری نہیں ہے۔ اگر کوئی جملہ ایسا ہو جس میں ایگزیلری نہ ہو، یہ صرف ان دو ٹینسز میں آتے ہیں، پاسٹ سمپل اور پریزنٹ سمپل میں، تو ہم خود سے ڈو اس کے ساتھ لگائیں گے یا ڈز لگائیں گے۔ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ڈز اور باقی کے ساتھ ڈو۔ He does not write a letter. I do not write a letter. اسی طرح انٹرگیٹو میں بھی does he write a letter. اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈو کا دوسرا فارم دوسرا شکل ہے ڈیڈ، تو اس میں یہی آئے گا he did not write a letter۔ یہاں پر یہ خیال رکھیے گا کہ ڈیڈ کے بعد ہمیشہ پہلا ہی فارم آتا ہے۔
اس طرح ہی ول ناٹ، یہاں چونکہ اپنا آگزیلری موجود ہے، ول ہے، تو اس کے بعد ناٹ لگے گا، ہی ول ناٹ رائٹ اے لیٹر، اور پھر اس آگزیلری کو اٹھا کر جملے کے سے پہلے لگایا جائے گا، تو اس سے بنے گا سوالیہ، ول ہی رائٹ اے لیٹر۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے پریزنٹ کنٹینیوس، اسی طرح پاسٹ کنٹینیوس، اسی طرح فیوچر کنٹینیوس۔ یاد رکھیے سبجیکٹ کے بعد ہمیشہ پریزنٹ میں پریزنٹ فارم آتا ہے، تو از، ایم، آر یہ پریزنٹ فارمز ہے، اور اس کا دوسرا فارم ہے واز اینڈ ور۔ اور اس طرح یہ یاد رکھنے کے بعد یہاں پر یہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں دو آگزیلری آتے ہیں، ڈبل آگزیلری آتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، جس طرح یہاں آپ دیکھیے سبجیکٹ، اس کے بعد ویل، اس کے بعد بی، اور پھر آئی این جی یہاں پر لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے پریزنٹ پارٹیسپل، وہ فارم جس کے ساتھ آئی این جی لگا ہوا ہوتا ہے۔ مثالوں سے واضح ہو جائے گا، ہی از رائٹنگ اے لیٹر، صرف از کو بدل دینا واز سے، ہی واز رائٹنگ اے لیٹر، اور پھر ہی ول بی رائٹنگ اے لیٹر۔ پھر اس طرح یہاں چونکہ اپنا آگزیلری ہے، اس لیے اگر نیگیٹو بنانے کے لیے وی آر ناٹ رائٹنگ اے لیٹر، وی آر رائٹنگ اے لیٹر، اینڈ پھر نیگیٹو بنانے کے لیے وی آر ناٹ رائٹنگ اے لیٹر، اور نیگیٹو انٹراگیٹو بنانے کے لیے آر کو اس سے پہلے لگانا، وی آر وی رائٹنگ اے لیٹر۔ اس طرح یہاں پر بھی اپنا ہے آگزیلری، تو اس کو اس کے بعد نٹ لگانا، تو ہی واز رائٹنگ اے لیٹر، وی ور رائٹنگ اے لیٹر، وی ور ناٹ رائٹنگ اے لیٹر، واز ہی رائٹنگ اے لیٹر۔ اس طرح یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، وی ول ناٹ بی رائٹنگ اے لیٹر، ہی ول بی رائٹنگ اے لیٹر۔ یہ دوسرا اور فقرہ ہے، جملہ ہے، وی ول ناٹ بی رائٹنگ اے لیٹر۔ یاد رکھنے کے بعد یہ ہے کہ جس جملے میں دو آگزیلری آئے تو نٹ اس کے درمیان میں لگانا ضروری ہے۔ پھر پہلا آگزیلری اٹھا کر پہلے لگانا، ول ہی بی رائٹنگ اے لیٹر۔ اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ اینڈ فیوچر پرفیکٹ۔ یہ یاد رکھیے کہ تینوں کوئی بھی پرفیکٹ ٹینس ہو اس میں آتا ہے ہمیشہ تیسرا فارم۔ پریزنٹ پرفیکٹ میں سبجیکٹ کے بعد پہلا ہیز یا ہیو لگانا، پھر تھرڈ فارم لگانا، پھر آبجیکٹ۔ اس طرح پاسٹ پرفیکٹ میں سبجیکٹ کے بعد ہیڈ، پھر تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ۔ اس طرح فیوچر پرفیکٹ میں سبجیکٹ کے بعد ول ہے، ول چونکہ اس میں اپنا ہی ہوتا ہے فیوچر ٹینس میں، تو اسی کے ساتھ ہیو جمع کرنا، پھر تھرڈ فارم لگانا، پھر اس کے بعد آبجیکٹ لگانا۔ مثال، he was he has written a letter، he had written a letter، he will have written a letter، I have not written a letter، I had not written a letter، I will not have written a letter۔ Have I written a letter? Interrogative۔ Had I written a letter? Will I have written a letter؟ یہاں ہیڈ اٹھا کر پہلے لگانا، یہاں پر ویل چونکہ پہلا آگزیلری ہے اس کو اٹھا کر پہلے لگانا۔ اس طرح پھر ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ سبجیکٹ اس میں فرق یہ ہے کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز میں دو آگزیلریز آئیں گے، اسی طرح جو فیوچر ٹینس ہے اس میں ویل اپنا ہے تو اسی کے ساتھ دو اور لگیں گے، تین بن جائیں گے۔ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز میں یاد رکھنا دو آگزیلری لگانا، سبجیکٹ اس کے بعد ہیز یا ہیو اور اس کے ساتھ بین، پھر آئی این جی والا فارم یعنی پریزنٹ پارٹیسپل، پھر سینس یا فار، پھر آبجیکٹ یا اور اگر کوئی متعلقہ حصہ ہو تو وہی لگانا۔
since اگر